السلام علیکم۔ ناول بھرم بقا باطل بائے مہرالنساء شاہ میر کی یہ قسط نمبر 3 ہے۔ دبیس پردوں والے کمرے میں رات کی اس سیاہی میں لکڑی کے بھورے فرش پر دو زانوں بیٹھی لڑکی آتش دان کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھے ہوئے مرد کو گردن اٹھائے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آگ کا عکس بن رہا تھا۔ کہانی دلچسپ تھی یا نہیں اسے نہیں پتہ تھا، مگر وہ اٹھ کر یہاں سے جا نہیں سکتی تھی۔ یہ جانا جان سے جانے کے مترادف تھا۔ آتش دان کی چٹختی لکڑیوں کی آواز میں لڑکی کی سرسراتی آواز ابھری۔ اصلا شجاع یمن، اس لڑکے کو اپنی بہن سے نفرت کیوں تھی؟ وہ ساری دنیا سے ناراض کیوں تھا؟ اس سے اپنے سگے خونی رشتوں سے کیا اختلاف تھے؟ مرد نے گردن جھکا دی۔ کافی دیر تک وہ یوں ہی بیٹھا رہا، پھر نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ آئے دن خبروں میں سنتے ہیں فلاں فلاں کی طلاق ہو گئی، فلاں عورت نے شوہر کے تشدد سے تنگ آ کر خلا لے لی، شوہر نے بیوی کی بد زبانی سے تنگ آ کر دوسری شادی کر لی۔ وہ ہلکا سا ہنسا، طنزیہ تلخ مسکراہٹ۔ دنیا مرکزی کردار کو یاد رکھتی ہے، دنیا کو یہ یاد نہیں رہتا کہ جو جوڑا الگ ہو گیا ان کے بچے بھی تھے۔ ٹوٹی شادی میں سب سے زیادہ مشکلات جنہیں پیش آتی ہیں وہ بچے ہوتے ہیں۔ اصلاً یمن وہی بچہ تھا۔ اس کے دائیں بائیں مضبوط سہارے ہٹ گئے اور تیز طوفان میں وہ تنہا رہ گیا۔ طوفان میں تنہا رہ جانے والے بقا کا سفر طے نہیں کر پاتے۔ لڑکی مزید آگے ہو کر بیٹھی، لڑکے نے گردن جھکائی۔ نارنجی آگ ان کے چہرے کے داہنے رخ کو جھلسا رہی تھی۔ کہانی کے جھلسانے کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے۔ موجودہ وقت سے کئی برس قبل، شہر کوہ مری، وقت رات کے 9 بجے۔ پاکستان میں جب بھی کوئی جوڑا یا خاندان چھٹیاں منانے یا گھومنے کا منصوبہ بناتا ہے، ان کے ذہن میں سب سے پہلا خیال کوہ مری کا آتا ہے۔ برف میں نہائی کھڑی یہ وادی سیاحوں کے دل میں گھر کرتی ہے۔ اونچی نیچی ڈھلوانوں والی گلیاں اور برف سے اٹے ہوئے درخت آنکھوں کو لبھاتے ہیں۔ یمن خاندان جو کہ لاہور کے رہائشی تھے ان دنوں مری کی سیر کو آ نکلے تھے۔ برف باری نے سارے مری کو کسی ہندو بیوہ کی طرح سفید چادر اوڑھا دی تھی۔ اسٹریٹ پولز اور گھروں کی جلتی ہوئی بتیوں میں یہ منظر بے حد خوبصورت دکھائی دے رہا تھا۔ کسی بینچ پر بیٹھے جوڑے کی گفتگو سنتے، کسی کیفے میں آتش دان کے گرد بیٹھے لوگوں کا گیت سنتے، لکڑی کے ایک کاٹیج کا رخ کرو تو بڑے سے ہال میں اس وقت کئی لوگ جمع تھے۔ ایک جوڑا ناخوش سا بحث کرتا ہوا، دوستوں کا ایک جوڑا صوفے پر براجمان اس بحث کو ملاحظہ کرتا ہوا۔ دلارا، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، میں یہاں نہیں رہ سکتا، مجھے امریکہ سے جاب کی آفر آئی ہے اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ آتش دان کے پاس ٹہلتا مرد بے حد ضبط سے کہہ رہا تھا۔ اس کی رنگت سانولی تھی، نقوش عام سے، ہاں مگر اس کی ہیزل آنکھیں پرکشش تھیں۔ ہر دفعہ دل آرا ہی کیوں سمجھے؟ اس کے سامنے کھڑی اس کی بیوی بلند آواز میں بولی۔ میں نے اپنی آدھی زندگی تمہیں دی ہے شجاع، اب یہ وقت میرا ہے، اب تمہیں چاہیے کہ تم حوصلہ دو۔ یہ بچے صرف میرے نہیں ہیں، تم مردوں نے گھر کی ہر ذمہ داری کو عورتوں پر ہی کیوں تھوپنا ہوتا ہے؟ دبلی پتلی جسامت، بے تحاشا گوری رنگت اور تیکھے نقوش والی عورت نے تنک کر کہا، میں پیرس جاؤں گی، یہ فیشن شو میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش رہا ہے، تلوے گھسا دیے اس کے لیے، اور تمہیں لگتا ہے میں اسے دستبرداری دوں گی؟ تم بہت غلط کر رہے ہو۔ شجاع ذرا دھیما پڑا، اس نے ٹہلنا بند کیا اور اپنی بیوی کے قریب آ کر رکا۔ دیکھو دلارا، عورت صرف گھر گرہستی کرتی اچھی لگتی ہے، تم پیرس جاؤ گی تو پیچھے ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ اصلان کس طرح رہے گا؟ اور آرا، وہ تو ابھی بہت چھوٹی ہے، تم قربانی دے دو، ہے نا؟ اس نے تندھی سے اپنے شوہر کی بات کاٹی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ پڑ رہا تھا، تنفس پھول رہا تھا۔ ہر بار دل آرا تارون ہی کیوں قربانی دے؟ ہر بار میرا کریئر ہی کیوں قربان ہو؟ تم اپنی طرف سے کوئی ایفرٹس کیوں نہیں دکھاتے؟ جواب میں اس کا شوہر کچھ کہہ رہا تھا، کچھ سمجھا رہا تھا، لیکن اگر یہاں سے نظر اٹھا کر ذرا فاصلے پر دیکھو تو اسی کمرے میں شیشے کے گلاس وال کے سامنے رکھے ایل شیپ صوفے پر 2 مرد بیٹھے تھے۔ یوں کہ ایک صاف رنگت اور خوبصورت نقوش والا لڑکا نیم دراز تھا
اور اس کے پیر کمر سیدھی کیے بیٹھے سانولی رنگت والے لڑکی کی گود میں رکھے تھے۔ سینے پر خشک میوہ جات کا پیالہ رکھا تھا، جس میں سے وہ اپنے خشک میوہ نکال نکال کر کھا رہا تھا، ساتھ ساتھ سامنے بیٹھے اونچے لمبے لڑکے کو بھی دے رہا تھا۔ ان دونوں کی آنکھیں پنڈولم کی طرح یہاں سے وہاں جھول رہی تھیں۔ جس تنفر اور تیر سے شادی شدہ جوڑا لڑتا ہوا نظر آ رہا تھا، اسی سکون کے ساتھ وہ دونوں یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ ان کی گہری دوستی لگتی تھی، یوں جیسے دو جسم ایک جان، یا یوں جیسے کبھی کوئی غلط فہمی، کوئی دراڑ ان کو چھو کر بھی نہیں گزرے گی۔ واقعی کافی دیر تک اسی طرح جھگڑا دیکھتے رہنے کے بعد نیم دراز لڑکے نے کہنا شروع کیا، دیکھو ذرا ان کو کیسے لڑ رہے ہیں، اور پھر ہمیں دیکھو کیسی محبت پھوٹ رہی ہے، کوئی کہے گا کہ ہم ان دو جانوروں کے بھائی ہیں۔ یافس تارون کے انداز میں ناپسندیدگی تھی، نوعمری میں اس کا چہرہ مزید پرکشش نظر آ رہا تھا۔ سہراب نے اس کے بڑے ہوئے ہاتھ سے بادام لیے اور ایک بار پھر غور سے اپنے بھائی بھابھی کو دیکھنے لگا۔ وہ دونوں میاں بیوی ہیں، دنیا کے سب سے بڑے جانور، اور ہم دوست ہیں، دنیا کے سب سے امن پسند پرندے۔ فرق ہے تارون، بہت فرق۔ وہ اب بھی گردن ترچھی کیے ان کو دیکھ رہا تھا، چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ ہاں البتہ ان دنوں اس کے چہرے پہ وہ سختی اور بیزاری نہیں تھی جو مستقبل کے سہراب کے چہرے پر تھی۔ بھائی کو بنا کس ناگ نے کاٹا تھا جو دل آرا جیسی ناگن سے شادی کر لی؟ اس نے اضافہ کیا۔ آپا کے سکرو بھی ڈھیلے تھے جو اسے شجاع یمن سے محبت ہو گئی۔ سہراب چپ رہا، یافس مسکرایا، لیٹے لیٹے باچھیں کھول کر مسکرایا۔ سوچو اگر میں عورت ہوتا اور تمہاری بیوی ہوتا تو؟ سہراب نے گردن نہیں موڑی۔ اگر تم میری بیوی ہوتے تو تم اگلے دن عدالت میں میرے خلاف گھریلو تشدد کا مقدمہ دائر کرتے۔ ناک کی ہڈی ٹوٹی ہوئی، بازوؤں پر نیل اور کمر پر بیلٹ کے نشان، کیا اب بھی ایسی کوئی خواہش باقی ہے؟ اب کہ اس نے گردن موڑ کر یافس کو دیکھا، وہ ڈھٹائی سے مسکرا رہا تھا۔ تم چاہے میرے سر کو قلم کر دو، میں تمہارے خلاف کبھی عدالت نہیں جا سکتا۔ جانا بھی مت، راستے میں کتے کی موت مروا دوں گا۔ تمہاری دوستی میں مارا گیا تو بازی مات نہیں۔ پہلے ان دونوں کو چپ کرواؤ، ورنہ آج ان میں سے ایک ایک قتل میں تمہیں فریم کرواؤں گا۔ سہراب بگڑا۔ یافس نے اس کی بات پر کڑوا منہ بنایا تھا، لیکن خود کو بولنے سے باز نہیں رکھ سکا۔ ویسے ان دونوں جانوروں کو سمجھاؤ، اس طرح اگر میرے سامنے لڑتے رہیں گے تو میں شادی کے بارے میں کیا خاک سوچوں گا؟ میرے دل سے تو محبت کی شادی اور لڑکی کا خیال ہی ختم ہو رہا ہے۔ اسے تو بھئی صدمہ ہی لگ گیا تھا۔ سہراب نے ناک سے مکھی ہٹائی۔ ان دونوں کو دیکھنے کے بعد میرا دل تو زندہ رہنے کو نہیں چاہتا۔ تم شادی کی بات کر رہے ہو، اور یہ ہٹاؤ اپنے پیر، تمہیں گود نہیں لیا ہے؟ اس نے کہتے ساتھ اس کے پیر دور ہٹائے تھے، لیکن وہ یافس ہی کیا جو مان جاتا۔ اس نے دوبارہ اپنے پیر اسی طرح اس کی گود میں دھر دیے اور رشوت کے طور پر اسے چند اضافی بادام دیے۔ پس منظر میں اب بھی ان دونوں کے لڑنے اور چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں، جنہیں سن کر پلنگ پر لیٹے دونوں بچے اٹھ گئے تھے، اور اب ان کا رونا بھی بے سر راگ کی طرح منظر میں شامل ہو گیا۔ خاندانی تفریح بے سر راگ جھگڑے کی آواز میں تبدیل ہو گئی تھی۔ یار اب ان جانوروں کے لیے کوئی آئے گا یا نہیں؟ یافس بے اختیار کے رہا۔ جنگ ختم کرنے کے لیے امن کے پرندوں کو میدان میں آنا ہوتا ہے۔ سہراب یمن اس کے پیر اپنی گود سے ہٹاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ پرندہ اب نہیں اٹھ سکتا، ان کے جھگڑے میں ہمیشہ میرے پر کاٹے اور جلائے جاتے ہیں۔ اس کے ٹکے سے جواب کی پرواہ کیے بغیر سہراب اب سنجیدگی سے پلنگ کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس کی برداشت کی ہر حد تب ختم ہوتی تھی جب بات بچوں پر آ جاتی تھی۔ طلاق دے دو مجھے، یہ آسان ہے نا تمہارے لیے، دو طلاق۔ دل آرا اب چیخ رہی تھی۔ جواباً شجاع اس سے زیادہ بلند آواز میں چلایا۔ سہراب نے پلنگ پر بیٹھی رونی صورت بناتی آرا کو گود میں اٹھا لیا، ساتھ ہاتھ بڑھا کر اسلان کو اپنے قریب کیا اور اسے بھی اپنے بازو کے حلقے میں لیا۔ تمہیں مجھ سے اور بچوں سے زیادہ اہم اپنا کریئر لگتا ہے؟ شجاع دھاڑا تھا۔ آرا سہم کر اپنے چچا کے ساتھ لپٹ گئی تھی۔ پلنگ پر گھٹنوں کے بل بیٹھے سہراب کے بازو کی گرفت میں موجود اسلان خالی خالی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہا تھا، جب یافس نے اس کے عقب سے آ کر اسے بازوؤں میں اٹھا لیا تھا۔ اسلان نے نامحسوس انداز میں یافس کے بازو کے گرد اپنے دونوں ہاتھ باندھ لیے۔ اس کے دل کو کچھ ہوا۔ بھائی بھابھی اب بس بہت ہو گیا۔ سہراب کی سنجیدہ آواز پر ان دونوں نے مڑ کر دیکھا تھا۔ اب دونوں کو کوئی نہیں روک رہا بھائی، آپ امریکہ جائیں اور بھابھی آپ پیرس چلی جائیں۔ اور بچوں کا کیا ہوگا؟
شجاع تندہی سے بولا تھا، البتہ اس کی آواز بلند نہیں تھی۔ سچ تھا کہ سہراب کے سامنے وہ دونوں بول نہیں پاتے تھے۔ بچوں کی پرواہ ہے آپ کو؟ واقعی اتنی فکر دیکھ کر تو میری آنکھیں بھر آئیں۔ اب کہ یافس بولا، اس کی آواز میں تمسخر تھا۔ شجاع نے پہلو بدلا، دلارا کلس کر رہ گئی۔ صبح کے نکلی ہوئی ہے، رات دیر تک آپ دونوں گھر آتے ہیں۔ بچے بیمار ہیں تو یافس ہے نا، بچوں کو بھوک لگی ہے تو سہراب جو ہے۔ رات کو پڑھتے ہوئے بھی ہم ان کو کندھوں پر لٹکا کر پھر رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ دونوں کو گھر آنے کا وقت نہیں ملتا۔ تو کیا کریں؟ جاب چھوڑ دیں؟ بچوں سے تم دونوں کا بھی تعلق ہے، اگر ذرا سا کام کر لیا تو کون سی قیامت آ گئی؟ دونوں میاں بیوی چڑھ دوڑے۔ یافس نے مزید کچھ کہنے کو منہ کھولا، مگر سہراب نے اپنی گردن کے گرد آرا کے بازو سختی سے بندھے محسوس کر لیے تھے، سو اس نے یہ قصہ ختم کرنا مناسب سمجھا۔ وہ معصوم ذہنوں پر پڑتے اثر دیکھ رہا تھا۔ بس اب بحث نہیں چاہیے مجھے، آپ دونوں جہاں جانا چاہتے ہیں چلے جائیں، بچے میں اور یافس سنبھال لیں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، واپسی پر اپنی اختلافات ختم کر کے آئیے گا۔ میرے لیے آپ کی سڑی ہوئی شادی سے زیادہ اہم بچے ہیں، اور میں نہیں چاہتا ان پر کوئی برا اثر پڑے۔ وہ ہنوز آراہ کو سینے سے لگا کر بیٹھا تھا، شاید وہ ڈری ہوئی تھی۔ اصلان یک ٹک پلک جھپکے بغیر اپنے ماں باپ کو دیکھ رہا تھا۔ اصلان شجاع یمن نے ماں باپ کی کئی قسمیں دیکھی تھیں، کچھ جو اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے اور لینے آتے تھے، کچھ جو انہیں گھمانے لے جاتے تھے، کچھ وہ جو انہیں اپنے ہاتھوں سے کھلاتے تھے، رونے پر انہیں سینے سے لگاتے تھے اور ان کے ہنسنے پر ان کے ساتھ ہنستے تھے۔ اس کے ماں باپ بہت مختلف تھے، وہ ساتھ ہوتے تو لڑتے، ان میں سے کوئی ایک گھر ہوتا تو دوسرے کے متعلق مغالطات بکتا۔ ایک بے جوڑ شادی کا ہرجانہ وہ دونوں بچے اپنی ذہنی صحت مار کر ادا کر رہے تھے۔ ڈیڈ! بالآخر اس نے اپنے باپ کو پکارا تھا۔ سب مڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اس کو گود میں لیے کھڑے یافس نے اسے پلنگ پر بٹھایا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں امید تھی۔ کیا آپ دونوں ہمارے ساتھ نہیں رہو گے؟ آرا آپ کو بہت مس کرے گی۔ دونوں ماں باپ کا دل ایک ساتھ پگھلا۔ وہ صاف صاف نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ ان دونوں کو بہت یاد کرے گا۔ دل آرا آگے بڑھی اور محبت سے اصلان کو گلے لگایا۔ شجاع اس کی دائیں طرف آ کر بیٹھا اور محبت سے بیٹے کے بال سہلائے۔ ہم جلدی آ جائیں گے۔ تسلی، اسے تسلی نہیں ساتھ چاہیے تھا، جو شاید ہمیشہ کے لیے چھننے والا تھا۔ موجودہ دن لال یمن لاہور کے ایک نسبتاً بہتر علاقے میں واقع اس گھر کا نام تھا جسے سہراب، عالمگیر اور شجاع کے والد افتخار یمن نے بنایا، پھر دل آرا تارون اور شجاع یمن نے محبت کی مثال کے طور پر سجایا۔ کالج سے لے کر یونیورسٹی تک اور پھر یونیورسٹی کے درمیان تک ان دونوں کی محبت کے چرچے آدھے لاہور میں ہوتے رہے۔ جب محبت کے نام پر ہر حد پار ہوئی، غلط و صحیح کی تفریق نہ رہی، جب ملاقاتیں عروج پر پہنچیں، تب ان دونوں نے شادی کرنے کا سوچا۔ لیکن جن جوڑوں نے شادی سے پہلے حرام کی لذت چکھ لی ہو، حلال پھر ان کے دلوں پر بہت مشکل سے اترتا ہے۔ دل آرا اور شجاع کی شادی ایک بدترین شادی ثابت ہوئی اور شادی کے 12 سال بعد ان کے درمیان طلاق ہو گئی۔ تعلق ٹوٹ گیا، لیکن ریت، بجری اور کنکریٹ کے گھر یوں ہی نہیں ٹوٹتے۔ لال یمن اپنے سینے میں کئی راز سمیٹے خاموشی سے کھڑا تھا۔ سہراب نے گاڑی لاک کی اور اصلان کے ساتھ چلتا ہوا اندر آیا۔ لال یمن اندرون لاہور کے گھروں کی طرز پر بنا تھا۔ بھوری سرخ ابری ہوئی اینٹوں والی دیواریں، لکڑی کی گریل والی بالکنیاں، چپس کا سیاہ فرش اور روش کے دونوں اطراف میں بچھے گھاس کے قالین۔ لان میں دائیں طرف ایک تناور درخت کھڑا تھا جس سے سبز، سرخ، نارنجی بوتلیں لٹک رہی تھیں۔ بوتلوں کے گرد فیری لائٹس لپٹی تھیں اور اسی درخت کے نیچے بھاری لکڑی کے میز اور کرسیاں لگی تھیں۔ لال یمن خوبصورتی کا دوسرا نام تھا۔ یہ گھر پہلے بھی خوبصورت تھا، لیکن سہراب کے مری جانے کے بعد جب اس کے تمام مالکانہ حقوق عالمگیر کو ملے تو اس نے اس گھر کی خوبصورتی کو مزید نکھار دیا۔ زینوں کی گرل، کھڑکیاں، بالکنی کی لکڑی نئی پالش سے نکھر گئی۔ سہراب اور ارسلان چلتے ہوئے خاموشی سے اسی درخت کی جانب چلے آئے۔ انارا نے انہیں دیکھا تو اپنی جگہ سے اٹھی اور تیز تیز قدم لیتی ہوئی ان کی طرف چلی آئی۔ اس کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ وہ قریب آئی تو سہراب نے اسے کندھے سے لگا کر اس کے بال سہلائے۔ میں نے آپ کو بہت یاد کیا چاچو۔ بیٹا دن کا آدھا حصہ تو تم فون پہ میرے ساتھ رہتی ہو، یاد کب کیا؟ سہراب نے نرمی سے اسے الگ کیا۔ اس کے لبوں کے کنارے مدھم مسکراہٹ تھی۔
جو سارے وقت میں پہلی بار نظر آئی تھی۔ قدر کیا کرے میری محبت کی، ہاں، سر جھٹک کر کہتے اس نے اسلان کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ چہرے پر وہی پرخلوص مسکراہٹ قائم تھی، انداز میں ہلکی جھجک۔ کیسے ہو بھائی؟ جیسا پچھلی بار تھا اب بھی ویسا ہی ہوں، کوئی سرخاب کے پر نہیں لگ گئے مجھے۔ اس نے ہاتھ نہیں تھاما، مناسب لہجے میں کہتا وہ آگے بڑھ گیا۔ آرا کے گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی، آنکھوں کی جوت ماند پڑ گئی تھی، لیکن وہ پھیکا سا مسکرائی۔ سہراب اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے اس کے ساتھ چلتے ہوئے میز کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ساتھ ساتھ وہ اس سے کچھ چھوٹے موٹے سوال بھی کر کے اس کا دھیان بھی بٹا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ اسلان کے ساتھ درخت کے کٹے ہوئے تنوں پر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ سیاہ ہائی نیک سویٹر کے ساتھ سیاہی پینٹ پہنے اسلان بیزار دکھائی دے رہا تھا۔ آرا اس کی بیزاری سے اکثر بے نیاز مسلسل اس سے کچھ کہہ رہی تھی، اور اسلان اپنے چچا اور ماموں کی نظروں کی وجہ سے ہوں ہاں میں جواب دے رہا تھا۔ اس نے ایک بار بھی آرا کو نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، یہاں کہ اسے بہت کچھ یاد دلاتی تھیں، اور اس وقت وہ کسی تلخ یاد کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنانا چاہ رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے بھائی، مجھے جہاں نوکری ملی ہے نا، وہ لاہور کا بہت بڑا جیولری بنانے والا سٹور ہے۔ دور حاضر کی لڑکیوں کی طرح آرا مشکل الفاظ یاد کر کے نہیں بولتی تھی، اس کی زبان سادہ رہتی۔ جیولری میکنگ شاپ اس کے لیے زیور بنانے والا سٹور تھا، فیشن ہاؤس اس کے لیے کپڑے بنانے والی دکان تھی۔ مس انارا تارون، میں تمہاری کامیابیوں میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، اسلان نے اس کی باتوں کے جواب میں اکتا کر کہا تھا۔ انارا تارون پر زور دیا۔ دلارا جعلی فیمنسٹ تھی، یعنی وہ فیمنسٹ جس سے حقوق معاشرے سے نہیں مردوں سے لینے تھے، اور اس کے حقوق لینے میں جنسی تشدد، گھریلو تشدد یا پھر کم عمری کی شادی جیسے موضوعات کو چھوڑ کر جوتا خود ڈھونڈنے اور موزہ خود پہننے جیسے موضوعات شامل تھے۔ اس نے آرا کی تحویل ملنے کے بعد ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اس کے نام سے یمن ہٹا کر تارون لگا دیا تھا۔ اسلان کے متعلق بھی اس کا ارادہ یہی تھا، لیکن اس کی تحویل جس کے پاس تھی اس آدمی سے آدم خور بھی خوف کھاتے تھے۔ دلارا تو پھر کل کی ڈائن تھی۔ اپنی معصومیت اور کامیابیوں کے لیے تمہارے پاس گھر کے 2 مرد کم پڑ گئے ہیں، وہ سلگ کر بولا۔ اب کہ آرا کی رنگت واضح طور پر پھیکی پڑی۔ ان سے ذرا فاصلے پر گھاس کے کتے پر بیٹھے سہراب نے اس کو دیکھا۔ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اس سے پوچھ رہا تھا، آل گڈ؟ انارے نے اپنا انگوٹھا بلند کر کے مسکرا کر اسے دیکھا اور سب صحیح ہونے کا اشارہ کیا۔ سہراب کو کہ مطمئن نہیں ہوا، لیکن اس نے رخ پھیر لیا تھا۔ آرا اب بھی اسلان کو دیکھ رہی تھی، جو اب اپنا موبائل نکالے اس پر بلا وجہ انگوٹھے چلا رہا تھا۔ اس کے بڑے بڑے ہاتھوں میں موبائل ایک انوکھی چیز لگ رہا تھا۔ آرا بار بار کچھ کہنے کو منہ کھولتی، لیکن پھر چپ کر جاتی۔ اسلان یوں بیٹھا تھا جیسے اسے کوئی پرواہ ہی نہ ہو کہ اس کے سامنے کوئی بیٹھا ہے جو اس سے بات کرنا چاہتا ہے، جو اس کا خونی تعلق ہے۔ اسے تکلیف ملی تھی، اب وہ بھی وہی تکلیف واپس لوٹاتا تھا۔ آرا نے اپنا گلا کھنکارا، ہمت مجتمع کی اور ایک بار پھر اس سے بات کرنے کی کوشش کی۔ بھائی، تمہیں پتہ ہے جب زیور سازی کا یہ کورس پورا ہو جائے گا تو میں… انارا تارون، کیا تم پلیز اپنی بکواس بند رکھ سکتی ہو؟ وہ مدھم سا غرایا۔ آرا دم ساتھ گئی۔ وہ منہ پھیر لیتا تھا، کڑوے جواب دیتا تھا، لیکن ایسی سختی، اس نے کبھی ایسی سختی تو کبھی نہیں دکھائی تھی۔ یہ کڑواہٹ نہیں، نفرت تھی۔ تم بار بار اتنی حقارت سے میرا نام کیوں لیتے ہو؟ ہر بار میرے نام میں تارون جوڑ کر کیا جتانا چاہتے ہو؟ وہ بمشکل خود کو رونے سے باز رکھ سکی۔ اسلان نے موبائل میز پر پٹخنے والے انداز میں رکھا اور دونوں کوہنیوں پر زور دیتے ہوئے آگے ہوا۔ کیونکہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارے نام کے ساتھ میرے خاندان کا نام نہیں آتا۔ تم ممی کی بیٹی ہو، میری بہن نہیں۔ میں تمہیں بہت واضح طور پر جتا رہا ہوں کہ تم اس عورت کی بیٹی ہو جو ڈیڈ کو چھوڑ کر اپنے کسی بوائے فرینڈ کے پاس چلی گئی۔ وہ ہماری ماں ہے بھائی۔ پیدا کر دینے سے کوئی ماں نہیں بن جاتی، وہ تمہاری ماں ہے، تم رہو اس کے ساتھ، جوڑو اپنا نام اس کے نام کے ساتھ، کیونکہ اگر مجھے ماں کی ضرورت ہوگی تو میں دل آرا تارون جیسی عورت کے پاس نہیں جاؤں گا۔ وہ تنفر سے کہتا رہا، مجھے نفرت ہے تم سے، تمہاری وجہ سے چاچو مجھے اگنور کرتے ہیں، ماموں اور ممی نے تمہاری کسٹڈی مانگی، ڈیڈ تمہیں نیو یارک بلواتے ہیں، اور میں، ہر کوئی تمہارے لیے مجھے پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ آرا خاموشی سے اسے سنتی رہی، اسے سننے کی عادت ہو چکی تھی۔ اسلان کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا، وہ اپنے بھائی کا یہ رویہ برداشت کر لیتی
اگر وہ شروع سے ایسا ہوتا، لیکن آرا کو اچھی طرح یاد تھا اسلان اس سے ملنے کے لیے آ جایا کرتا تھا، وہ دونوں باتیں بھی کرتے تھے، وہ آرا کو اپنی رودات سناتا، اس کی سنتا بھی تھا۔ پھر چند سال پہلے کچھ ہوا تھا اور اس دن کے بعد سے اسلان کی ناپسندیدگی نفرت بن گئی۔ وہ اسی نفرت کو سینے میں بھرے آگے بڑھ گیا، لیکن آرا کا کیا؟ وہ زندگی کے انہی چند خوشحال سالوں میں اٹک کر رہ گئی تھی، اور اب بس اسے انہی سالوں میں واپسی چاہیے تھی۔ افسوس کہ انسان کے پاس اختیار کم ہوا کرتے ہیں۔ مجھے ہر ماہ یہاں تم سے ملنے کے لیے آنا پڑتا ہے، کیوں؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارے لیے آتا ہوں؟ وہ رکا، اس کی زخمی آنکھوں میں دیکھا، اور پھر مجھے تم سے نفرت ہے۔ اس نے چبا چبا کر ایک ایک لفظ پر زور دیا، اور میں بہت جلد تم سب کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ چند لمحوں کے لیے آرا کچھ کہہ نہ سکی۔ تم کیا کرنے والے ہو؟ بہت دیر بعد وہ بولی تو اس کی آواز بہت ہلکی تھی، آنکھوں میں خوف ہلکورے لے رہا تھا۔ اسلان کے جبڑے یوں ہی تنے رہے۔ میں یہ ملک چھوڑ رہا ہوں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وہ بس ٹکر ٹکر اسلان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس سے لگا تھا ایک دن آئے گا جب اسلان اس کا سرپرست ہونے کی حیثیت سے اسے اپنے ساتھ رکھے گا، اور پھر کوئی عدالت اس سے اس کا واحد خاندان نہیں چھین سکے گی۔ لیکن وہ جو کہہ رہا تھا وہ انارا تارون نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ پلیز اگر تمہیں مجھ سے ذرا بھی محبت ہے تو اگلی دفعہ مجھے اور چاچو کو یہاں نہ بلوانا، میں تھک گیا ہوں روز روز کے اس ڈرامے سے۔ بیزاری اور کوفت سے کہتے وہ اٹھا جب انارا نے کچھ کہا، اور اس کا سارا وجود ایک لمحے کے لیے منجمد ہو گیا۔ آئی ایم سینگ سم ون۔ اسلان نے بے یقینی سے گردن موڑ کر اس کو دیکھا تھا۔ کچھ تھا جو اسے بری طرح چبھا تھا، کچھ تھا جس نے اسے غیر آرام دہ کیا تھا، کچھ تھا کہ اس کا دل کیا وہ کہیں آگ لگا دے۔ وہ وضاحت طلب نظروں سے اسے تک رہا تھا۔ 2 سال ہونے والے ہیں، میں اسے بہت پسند کرتی ہوں بھائی۔ اس کا دل تیز رفتار سے دوڑ رہا تھا، سانس اتھل پتھل ہو رہی تھی، مگر وہ کہہ دینا چاہتی تھی۔ وہ میرا رشتہ لانا چاہ رہا ہے، لیکن میں اسے پہلے تم سے ملوانا چاہتی ہوں۔ کون ہے وہ؟ کرسی پر جمے اس کے مضبوط ہاتھ کی رگیں پھول رہی تھیں۔ کوئی تیش تھا جو اس کے رگو پے میں سرایت کر رہا تھا۔ اس نے دانت پر دانت جما کر ضبط کرنے کی کوشش کی، گو کہ ان دونوں کی پرورش خاصے کھلے ماحول میں کی گئی تھی، مگر پھر بھی اسلان سے تیش قابو نہ ہوا۔ تم اس سے مل لو، وہ بہت اچھا ہے، کیا تم پلیز اس سے ملو گے؟ اسلان سمجھ نہیں پایا، اسے غصہ آ رہا تھا، برا لگ رہا تھا۔ کیا تھا یہ؟ کون سا احساس تھا جس کے تحت وہ اس آدمی کا گلا دبا دینا چاہتا تھا؟ یا شاید وہ آرا سے مزید سوال کرنا چاہ رہا تھا۔ اس نے کہا وہ رشتہ لائے گا اور تم نے اعتبار کر لیا۔ وہ کہنا یہی چاہتا تھا، مگر انا آڑے آ گئی۔ کچھ دیر تک وہ اسے دیکھتا رہا، پھر بے نیازی سے شانے اچکائے۔ بھاڑ میں جاؤ تم، اور بھاڑ میں جائے وہ، جہنم میں جائے یہ تعلق۔ وہ بہت اچھا ہے بھائی، وہ کہتا ہے میں ایلسا ہوں، اور وہ تیز تیز کہنے لگی۔ بالکل صحیح کہتا ہے وہ۔ کرسی کے ہتھے پر دونوں ہاتھ جمائے وہ آگے کو جھکا۔ ایلسا کرس تھی، اس عورت نے اپنے ہی بہن کا دل برف کر دیا تھا، تم بھی تو وہی ہو۔ اس کی آواز میں چھلکتی نفرت نے آرا کا اگلا ہر لفظ زبان پر ہی روک دیا۔ اسلان اب اٹھ کر دور جا رہا تھا۔ آرا کتنے ہی منٹ اس کی پشت کو گھورتی رہی۔ جب وہ چلا گیا تو اس نے آنکھیں رگڑ کر صاف کیں، میز پر دھرا اپنا موبائل اٹھایا اور کسی کو پیغام بھیجا۔ تم مجھے ایلسا کیوں کہتے ہو؟ حالانکہ وہ تو کرس تھی۔ وہ میسج چھوڑ کر بےتابی سے جواب کا انتظار کرنے لگی، اور اگلے ہی لمحے اس کے موبائل کی اسکرین جل کر بجھی۔ آرا نے دھڑکتے دل کے ساتھ پیغام کھولا۔ ایلسا کبھی بھی کرس نہیں تھی، وہ بس اپنی طاقت سے خوف زدہ تھی۔ اس نے کبھی اپنے خاندان کا برا نہیں چاہا، الگ ہونا کرس نہیں ہوتا۔ پیغام بس یہیں تک تھا۔ اس کا دل شدت سے چاہا کہ دل جوئی کا یہ سلسلہ کاش دراز ہوتا، مگر سامنے والا لکھاری تھا، اتنا لکھے گا جتنا وہ چاہے گا۔ میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، تم کب آؤ گے؟ لفظوں نے کئی سرحدیں پھلانگیں، کئی ملک گھومے، کئی سمندر دیکھے، اور پھر امریکہ کے شہر نیو یارک کے ایک کیفے میں بیٹھے لڑکے کے موبائل پر نوارد ہوئے۔ وہ کوئی کتھئی آنکھوں والا بے حد خوبصورت اور پرکشش نوجوان تھا۔ ایک ہاتھ میں کافی کا کپ تھامے سامنے رکھے لیپ ٹاپ پر کچھ محفوظ کرتے اس نے موبائل اٹھایا۔ تم چاہے مجھے اپنی سوتیلی محبت سمجھو، لیکن میں تو تم سے سچی محبت کرتا ہوں، حکم کرو کب آؤں؟
تمہارے کام کا حرج نہیں ہوگا؟ یہاں محبت داؤ پر لگی ہے، میں کام دیکھتا رہوں؟ میں واقعی تمہیں مس کر رہی ہوں۔ رہنے دو، ایک شہر میں رہتے ہوئے ہمارا لانگ ڈسٹینس رہتا ہے۔ آرا ہلکا سا ہنسی۔ کوئی حل نکالو نا۔ حل ایک ہی ہے، تم 3 بار میرے لیے اقرار نامہ دو اور پھر میں دیکھتا ہوں یہ لانگ ڈسٹینس کیسے ختم نہیں ہوتا۔ میسج بھیجتے ہوئے وہ مسلسل مسکرا رہا تھا۔ آرا ٹائپ کرتی تو اس کی پروفائل دیکھنے لگتا، پھر لکھتا، پھر پروفائل دیکھتا۔ پھر میں دیکھتا ہوں کون دنیا، کون چچا، کون سی ظالم پھپھی۔ تم اپنا کام کر لو، میں بعد میں بات کرتی ہوں۔ وہ مسکرا رہی تھی، دل سے بوجھ سے رکھنے لگا۔ شاہویر بنگش کا ساتھ انارا تارون کی زندگی کا وہ قصہ تھا جسے وہ سنہری لفظوں میں لکھتی تھی، واضح، بے حد خوش خط۔ جس وقت انارا اور اسلان یمن آپس میں گفتگو کر رہے تھے، یعنی اسی وقت ان سے ذرا فاصلے پر پتھریلی روش کی دائیں طرف بچھی گھاس پر انگیٹھی جل رہی تھی۔ یافس دہکتے ہوئے کولوں پر رکھی سیخیں پلٹ رہا تھا۔ سہراب چھوٹی چھوٹی بوٹیوں کو سیخ میں پھنسا رہا تھا، اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ یافس بار بار کچھ کہنے کا ارادہ کرتا، پھر رک جاتا۔ اس کی یہ مشکل سہراب نے آسان کر دی۔ آرا کا وزن دیکھ رہے ہو؟ اگر تم اپنی بیکار کی مصروفیات ترک کر کے اس پر دھیان دینا شروع کر دو تو اس بچی کی صحت بہتر ہو سکتی ہے۔ کل جب اس کا رشتہ ہوگا اور بات اس کے وزن کی وجہ سے نہ بن سکی تو تم جانتے ہو اس پر کیا گزرے گی؟ سہراب ہر شے میں کاملیت ڈھونڈتا تھا، اسے یہاں بھی وہی چاہیے تھی۔ آرا 21 سال کی ہے اور یافس نے کچھ کہنا چاہا۔ اگلے 2 ماہ میں وہ 22 سال کی ہو جائے گی، سہراب نے اسی 2 ٹوک انداز سے کہا۔ سیخ میں گوشت کا ٹکڑا بھی اسی جارحیت سے پھنسایا۔ اس کے ماں باپ کی جگہ ہم ہیں اور میں چاہتا ہوں اس کی شادی جلد کر دی جائے۔ یافس نے گہری سانس لی، بازو سینے پر باندھے اور تندھی سے اسے دیکھا۔ فضا میں باربیکیو کے جلنے کی خوشبو شامل ہو رہی تھی۔ اگر ایسی بات ہے پھر اسلان کی گریڈز بھی دیکھو، کیا کیا اس نے پچھلے 2 سالوں میں؟ وہ 2 سالوں سے اپنے ماسٹرز میں سپلیاں لے رہا ہے۔ کتنے ادارے تم بدل چکے ہو، کتنی بار اسے اسموکنگ کرتے ہوئے میں نے خود دیکھا ہے، اور کتنی بار وہ… یافس کہتے کہتے رکا، ایسے جیسے ہچکچایا ہو۔ وہ اب بھی اسلام آباد جاتا ہے اور وہ آج بھی اسے نہیں بھولا۔ سہراب تھم گیا، وہ واقف تھا مگر کسی اور سے یہ سننا الگ بات تھی۔ کتنی ہی دیر تک وہ کچھ کہہ نہیں سکا۔ تم جانتے ہو اس کا وہاں جانا کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے، میں اسے منع نہیں کر سکتا۔ بہت دیر بعد وہ سنبھل کر بولا۔ سنہرا گوشت اب سیاہ ہو رہا تھا لیکن وہ دونوں آپس میں بحث کر رہے تھے۔ بالکل اسی طرح آرا کا وزن اس کا اپنا فیصلہ ہے۔ وہ 2 سال کی بچی نہیں ہے، میں اس کے پیچھے پیچھے نہیں گھوم سکتا۔ یہ اس کا وقت ہے، اسے چاہیے کہ اپنے فیصلے خود لے۔ میں اسے ایسے فیصلے لینے کے لیے ہرگز مجبور نہیں کروں گا۔ جو وہ گھوم کر آیا سہراب کی بے تاثر آنکھوں میں دیکھا۔ وہ فیصلے جو اسے 3 سال کے لیے گھر میں قید کر دیں؟ اس نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا تھا۔ لال یمن کی فضاؤں میں اب تنفر اور طیش بھی پھیل چکا تھا۔ سہراب اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ تم اگر یہ سب کہہ کر مجھے یہ بتانا چاہتے ہو کہ تمہیں آرا اور اسلان کی پرواہ ہے تو تم بہت غلط ہو۔ تمہارے مرتے ہوئے ماں باپ نے غلطی سے کچھ جائیداد آرا کے نام کر دی تھی اور اب اس کی تحویل سے لے کر اس کا خیال سب محض دولت ہتھیانے کے حربے ہیں۔ کئی سال قبل جو 2 جسم ایک جان تھے، آج کئی سال بعد وہ ایک دوسرے کی جان لینے کے در پہ تھے۔ 2 دوستوں کے درمیان کیا آ گیا تھا؟ اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ اسلان پر تمہارا بس نہیں چلتا، اور آرا… اس کی زبان کو جانے کیوں لکوا لگا تھا، چہرہ سرخ ہوا۔ وہ کسی سے فون پر باتیں کرتی ہے اور وہ باتیں کسی مرد سے ہوتی ہیں۔ اگر یافس کو لگا تھا کہ سہراب کو شدید رد عمل دے گا تو ایسا نہیں ہوا۔ وہ اب بھی انہی اسپاٹ سنجیدہ آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا، ایسے جیسے کہہ رہا ہو کچھ نیا بتاؤ۔ تمہاری بھتیجی کسی کے ساتھ تعلق میں ہے، یافس نے زور دے کر کہا۔ سہراب اس کے آگے سے گزر کر انگیٹھی کی طرف آیا، جلی ہوئی سیخیں اتار کر میز پر ایک طرف رکھیں اور پھر پلٹ کر اسے دیکھا۔ جانتا ہوں، مدھم اعتراف۔ 2 سال ہو چکے ہیں، تمہیں اب پتہ چلا ہے کیونکہ تم نے اب غور کیا ہے۔ مجھے 2 سال سے اس کا بدلا ہوا چہرہ اور انداز نظر آ رہے ہیں۔ اس نے تازہ سیخیں دہکتی ہوئے کولوں پر رکھیں۔ یافس بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں یہ معاملہ دیکھ لوں گا۔ مجھے جیسے اندازہ ہوا میں نے تمہیں بتا دیا، اور تم نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی۔ میں تمہارے باپ کا نوکر یا تمہارا زر خرید غلام نہیں ہوں جو تمہیں ہر بات بتائے۔ وہ اب بے نیازی سے اپنا کام کرتا ہوا نظر آ رہا تھا، جبکہ یافس ملال سے اسے تک رہا تھا۔
اس کے پیٹھ پیچھے غصے یا مقابلے بازی میں کچھ کہہ دینا الگ تھا، اس کے سامنے اس کی نفرت دیکھنا مشکل۔ میں ہم دونوں کو بہت مس کرتا ہوں۔ یکدم اس کی آواز میں ڈھیر سارے جذبات سمٹ آئے۔ سہراب کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ میں واپسی چاہتا ہوں، اس سیاہ رات سے دن کے اجالے والی واپسی۔ تمہارے دل پر جمی برف کیا کبھی پگھل نہیں سکتی؟ ہر انا پر پیر دھرتے اس نے پہل کرنی چاہی۔ سہراب نے سرد نگاہیں اٹھا کر اسے تمسخر سے دیکھا۔ بھرے عدالتی کمرے میں میرے کردار کو مشکوک بنانا وہ واحد جرم ہے جس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ یہ برف اب روز قیامت بھی نہیں پگھلے گی۔ یافس تارون اسے دیکھ کر رہ گیا۔ کاش جذبات میں آ کر اس نے وہ سب نہ کیا ہوتا، کاش۔ شام کا کوئی باسی پہر، لان میں برقی انگیٹھی جل رہی تھی اور سیاہ چمڑے کے صوفوں پر دو عورتیں ایک دوسرے کے روبرو بیٹھی تھیں۔ بیچ میں شیشے کی میز رکھی تھی جس پر کافی اور باقی لوازمات رکھے تھے۔ ایک طرف ملازم تابعداری سے کھڑا تھا۔ تمہارے ڈاکٹر نے کیا کہا تاج؟ تمکنت نے اپنے سامنے بیٹھی عورت سے پوچھا۔ بوڑھی عورت کے کندھے سے جھانک کر دیکھو تو اس کے سامنے بیٹھی عورت کا چہرہ بالکل اسی سے مل رہا تھا۔ وہی آنکھیں، وہی پرکشش سراپا، وہی ساحر ادا۔ اسے دیکھ کر تمکنت کی جوانی بغیر کسی وقت کے سفر کے دیکھی جا سکتی تھی، اور یہ سفر بلا کا خوبصورت تھا۔ ابتسام نہیں مانتا موم، افسردگی سے کہتے ہوئے اس نے بھورے بال ہاتھ سے پیچھے کیے۔ وہ کہتا ہے جب مجھے بچے کی خواہش ہے ہی نہیں تو تم خود کو کیوں تھکا رہی ہو؟ وہ یہ نہیں سمجھ رہا کہ چند سال بعد میرا کریئر ختم ہے، 40 کے بعد اداکارہ کو کون پوچھتا ہے؟ سیاہ کافی کا مگ اٹھاتے ہوئے وہ تکان زدہ لگتی تھی۔ اب مجھے بچہ چاہیے تاکہ میں گھر پر مصروف رہوں، اس سب کے علاوہ بھی مجھے بچے پسند ہیں۔ تمکنت نے ہنکارا بھرا، انگوٹھیوں والا ہاتھ جھلایا۔ تم کہو تو میں بات کروں؟ یہی وقت ہے تاجور، اگر تم ابھی اپنے بارے میں نہیں سوچو گی تو وقت نکل جائے گا۔ تاج پر سوچ نگاہوں سے آسمان میں کچھ کھوجتی رہی۔ اداس تو وہ تھی، مگر اداسی سے بڑھ کر کوئی ایک احساس تھا جو اس کے رگ و پے میں سرایت کرتا جا رہا تھا۔ کیا وہ کبھی ماں نہیں بن سکے گی؟ کیا وہ ہمیشہ یوں ہی خالی ہاتھ رہ جائے گی؟ اسی پل اس کا موبائل بجنے لگا۔ تمکنت نے آگے بڑھ کر موبائل اٹھایا تو ویر کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بہت کچھ آ گیا تھا، رنگ، چمک، شادمانی، اور اگلے ہی پل سب رخصت بھی ہوا۔ وہ انٹرویو والی بات نہیں بھولی تھی، بات نہیں، شاید خود کو بے ضرر کیا تھا۔ چند پل بعد موبائل کی جگہ لیپ ٹاپ پر شاہویر کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ وہ سیاہ رنگ کے وی نیک سویٹر اور ہم رنگ ٹراؤزر میں ملبوس تھا۔ چہرے پر مدھم مسکراہٹ تھی جو کہ کھوکھلی لگ رہی تھی۔ تمکنت نے غور کیا تھا کہ وہ اپنے کندھے، سینے اور گردن سے بار بار کوئی نادیدہ شے جھٹک رہا تھا۔ صرف شاہویر، اور تم جانتے ہو کیا؟ میں خود بھی تمہیں بہت مس کر رہی ہوں ویر، تاج اداسی اسکرین پر نظر آتے اپنے چھوٹے بھائی سے کہہ رہی تھی۔ شاہویر بدقت مسکرایا۔ میں اس قابل ہوں کہ مجھے یاد کیا جائے، کچھ الگ بتاؤ۔ بشاشیت سے کہنا چاہا مگر وہ مفقود رہی۔ پھر وہ ذرا رکا، آگے کو ہو کر اپنی بہن کو دیکھا۔ تم نے چہرہ کیوں بگاڑ رکھا ہے؟ اپنی زندگی بگڑ رہی تھی لیکن اسے دوسروں کی تکلیف ختم کرنے کا جنون چڑھا۔ ابتسام علاج کے لیے راضی نہیں ہو رہا۔ تاج کی جگہ تمکنت ناک سے مکھی ہٹاتے ہوئے بولی، سوائے پیسے کے اس آدمی میں کچھ نہیں ہے، شکل بھی کچھ خاص نہیں۔ اب ایسا بھی نہیں ہے موم، تاج نے اسے ٹوکا۔ ان دونوں عورتوں نے شاہویر کی گردن کی رگوں کا تناؤ اور اس کا سخت ہوتا جبڑا نہیں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھرتی ناگواری بھی نہیں۔ ابھی تمہارا پوچھ رہا تھا، اس کی بہن نے بات جاری رکھی۔ اس ذکر پر نہ جانے کیوں مگر شاہویر کی آنکھوں میں ناگواری سی اتری تھی۔ اسے تم سے کچھ بات بھی کرنی ہے، لیکن تم تو جانتے ہو نا، وہ ایک بار اپنی ماں کے پاس جاتا ہے تو مہینے لگا کر لوٹتا ہے۔ اس کی ماں کا اپنے بیٹے پر حق ہے، تم کیوں ہر وقت چلتی ہو؟ شاہویر کی آواز پر اس کی ماں سیدھی ہو بیٹھی تھی۔ ہر وقت تمہیں بچے کی پریشانی ہے، جو وقت بچتا ہے اس میں ساس اور نندوں کا سوچتی رہتی ہو۔ اپنے دماغ کو سکون دو، یہ مڈل کلاس عورتوں کی طرح اپنا خون نہ جلاؤ۔ طلال بنگش کی موت کے بعد وہ اس گھر کے حالات اور لوگوں کا سربراہ خود ہی بن گیا تھا۔ تاجور چند پل مزید اس سے بات کرتی رہی، پھر وہ اٹھ گئی۔ وہ چلی گئی اور پیچھے دو لوگ رہ گئے تو ان کے درمیان ایک گہری خاموشی پہرہ دار بنی۔ وہ خاموش تھا، چاہتا تھا بات وہاں سے شروع ہو۔ وہ پرسوچ تھیں، نہیں جانتی تھیں سلسلہ کلام کہاں سے جوڑیں۔ پھر موضوع تبدیل کیا گیا۔ تمہیں ابتسام سے کوئی مسئلہ ہے ویر؟
اس سوال پر شہابیر نے بے اختیار مٹھیاں بھینچیں۔ ذہن میں کسی فلم کی طرح ایک منظر ابھرا۔ تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ شہابیر اپنی عمر سے دگنے مرد کو دیوار سے لگائے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سالم قہر تھا اور لہجہ چٹانوں کسی سختی لیے ہوئے تھا۔ تم جانتے بھی ہو تم نے ایک عورت کی زندگی برباد کر دی ہے۔ تم اتنے گھٹیا کیسے ہو سکتے ہو؟ میں اب اس میس کو کیسے سنبھالوں گا؟ پلیز شہابیر، پلیز میری مدد کرو۔ مدد؟ میں تم پر تھوکتا ہوں، ملعون انسان! وہ غرایا۔ اس کی گریبان پر سختی سے گرفت باندھے وہ منہ سے کف نکال رہا تھا اور سامنے والا بس نگاہیں جھکائے سرخ چہرے سے سب سن رہا تھا۔ جس ملاقات کی تاجور بنگش کو خواہش تھی وہ ایک ہفتہ قبل ہو چکی تھی، مگر خوشگوار ہرگز نہیں، پراسرار یقینی طور پر۔ میں نہیں جانتا مجھے اس سے مسئلہ ہے یا وہ خود مسئلے میں ہے، یا پھر اس کی وجہ سے سارا بنگش خاندان مسئلے میں ہے۔ تم مجھے ڈرا رہے ہو ویر؟ وہ آگے کو ہوئی، آنکھوں میں یکدم فکر امڑ آئی۔ شہابیر نے نگاہیں اٹھا کر سادگی سے اسے تکا۔ اس کی ماں جو ایک مایا ناز اداکارہ تھی، بیٹی کی آنکھوں میں ڈر کی پرچھائی تک نہ دیکھ سکی۔ ہاں، وہ سر جھٹک کر رہ گیا۔ میں واپس آ کر اس بارے میں بات کروں گا۔ وہ بھی اسی کا بیٹا تھا، پوچھا نہیں جائے گا تو بتانے پر تف ہو۔ اگلے چند لمحے دوبارہ خاموشی، ٹھٹھائی تھی تو پھر ٹھٹھائی سہی۔ ہمارے درمیان بہت سے راز آ گئے ہیں ویر، تم جانتے ہو نا، راز تعلق کے لیے دیمک ثابت ہوتے ہیں۔ شہابیر نے ٹھنڈی گہری سانس بھری، اس کا چہرہ یکدم سپاٹ ہو گیا تھا۔ بالآخر بات شروع ہو گئی تھی۔ آپ جانتی ہیں لفظوں میں آپ مجھ سے جیت نہیں سکتی، مدعے پر آئیں موم۔ وہ لڑکی کون ہے؟ میرا میلٹنگ پوائنٹ۔ اس نے 3 لفظوں میں بات سمیٹ کر رکھ دی۔ میں اس کے سامنے جیت چھوڑ سکتا ہوں، میں اس کے لیے اپنے طرز بدل سکتا ہوں، وہ جو چاہے گی میں اس کی خوشی کے لیے ہر وہ چیز کر سکتا ہوں، وہ میرے لیے سانس لینے جتنی ضروری ہے۔ تمکنت منگش کی رنگت بدل رہی تھی، ہر دوسری ماں کی طرح اسے لگ رہا تھا اس کا بیٹا چھن رہا ہے، اس کا محبوب بیٹا اس سے باغی ہو رہا تھا۔ تم مجھ سے کب ملے؟ نیو یارک میں 2 سال قبل، وہ جواب دیتا گیا۔ اور یہ سب کب شروع ہوا؟ یہ سب کیا موم؟ آپ پوچھیں کہ مجھے اس سے محبت کب ہوئی؟ 13 سالہ شہابیر کے کرش سے لے کر 15 سالہ شہابیر کی پہلی دل لگی اور 20 سالہ شہابیر کی محبت، وہ ہر کسی سے واقف رہی تھی، اور سچ یہ تھا کہ ان میں سے کسی ایک کو بھی ٹکنے نہیں دیا گیا۔ لیکن 2 سال، وہ 2 سال سے جسے خاندان سے چھپائے بیٹھا تھا، تمکنت اس اثاثے کی موجودگی سے کس طرح لا علم رہی؟ خنجر کب اس کی پیٹھ میں لگنا شروع ہوا، اس سے علم کیوں نہ ہوا؟ وہ تو بس رشتہ ہوا خون دیکھ رہی تھی۔ تمہارے اور اس کے درمیان یہ تعلق کب بنا؟ اس نے سوال بدلا۔ 1.5 سال پہلے۔ اتنا وقت کیوں لگا؟ اچھی چیزیں وقت لیتی ہیں موم، وہ بے حد تابیداری سے، بے حد تحمل سے کہہ رہا تھا۔ ہاتھ نامحسوس انداز میں گردن سے کچھ چھٹک رہے تھے۔ اس کی رگوں میں خوف خون کی طرح گردش کر رہا تھا، جسے وہ لاشعوری طور پر بھی چھپا نہیں پا رہا تھا۔ میں بہت جلد ہی اس کے گھر والوں سے ملوں گا، آپ کو بھی ملواؤں گا، مجھے یقین ہے آپ کو بے حد پسند آئے گی وہ۔ اس نے یقین دہانی کروائی۔ اور اگر مجھے پسند نہ آئی تو؟ شہابیر چند لمحے بہت سنجیدگی سے اسے دیکھتا رہا، پھر وہ بہت ہلکا سا مسکرایا، تنبیہی مسکراہٹ، یا شاید اپنے اندر کا خوف زائل کرنے کو طاری کی گئی اداکارانہ مسکراہٹ۔ کسی انسان کی وجہ سے سانس لینا تو نہیں چھوڑا جاتا نا موم؟ تمکنت کے سینے میں کوئی تنگی سی ہوئی۔ وہ آپ کو اچھی نہ لگی تو کوئی بات نہیں، میں آپ کا واحد بیٹا نہیں، آپ شاہ زید سے امیدیں لگا لیجئے اور یوں سمجھیے گا کہ میں نافرمان نکلا۔ بظاہر وہ مذاق کر رہا تھا، مگر اس کی ماں جانتی تھی معاملات بہت آگے نکل چکے ہیں۔ تم اس کے لیے نافرمان بننے کو تیار ہو؟ تمکنت کی آنکھوں میں کچھ ڈر آیا تھا۔ شہابیر نے کندھے اچکائے۔ یہ تو کم سے کم ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ؟ وہ ہنس پڑا۔ آزما رہی ہیں؟ تمکنت اس کے ساتھ مسکرائیں۔ تمہاری گردن پر کچھ ہوا ہے؟ شہابیر کا ہاتھ ایک لمحے کے لیے اپنی گردن پر ساکت ہوا، چہرے کی رنگت تبدیل ہوئی۔ تم بار بار اپنی گردن اور سینے پر کچھ چھٹک رہے ہو، کیا ہوئے؟ کیا وہ انہیں بتا دے کہ وہ اسے تقریباً قتل کر چکا تھا؟ کسی نے زہریلے بچھو اس کی گاڑی میں چھوڑ دیے، کوئی مسلسل چند ماہ سے اسے قریب دکھائی دے رہا تھا، ڈرا رہا تھا، چھوٹے چھوٹے نقصان پہنچا رہا تھا، اور وہ اتنا بے بس تھا کہ اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں کر سکا تھا۔ مجھے خارش ہو رہی ہے، شاید الرجی ہو گئی ہے۔ بتانے کا ارادہ ترک کرتے اس نے وہ کہا جو مناسب تھا۔
زید کہاں ہے؟ وہ میری کالز نہیں اٹھا رہا۔ آج صبح کیس کے سلسلے میں شیخو پورا گیا ہے۔ دنیا کے سارے کام چھوڑ کر اسے کرائم اینالسٹ ہی بننا تھا۔ شاہویر چڑھا، جب کال کرو کہیں نہ کہیں گیا ہی ہوتا ہے۔ کہہ کون رہے وہ جو خود آدھا سال ملک سے باہر ہوتا ہے؟ خیر وہ سب چھوڑیں، یہ بات یاد رکھیں کہ میں اس بار سنجیدہ ہوں۔ موضوع جس تیزی سے بدلا گیا تھا وہ اسے واپس اسی ڈگر پر لے آیا۔ تمکنت ہولے سے مسکرائیں، کم پرجوش مگر حوصلہ افزا مسکراہٹ، دل کی کیفیت الگ کہانی ہے۔ میں جانتی ہوں بچے، اور میں بہت جلد اس سے ملنا چاہوں گی۔ تمہاری واپسی والے دن کیسا رہے گا؟ یہ تو وہی طے کرے گی۔ وہ بازو پیچھے لے جاتے گردن کے کس بل نکالنے لگا۔ تم اور کسی کے اتنے تابعدار؟ میلٹنگ پوائنٹ سمجھا کریں۔ آج رات ہم یہیں رکنے والے ہیں۔ سہراب کے اس اعلان پر وہ احتجاج کرنا چاہتا تھا، لیکن انارا کی بات نے اس کا ذہن جیسے مفلوج کر دیا ہو۔ وہ اس کے سامنے غصہ کرایا تھا، لیکن اب جیسے اسے بہت کچھ برا لگ رہا تھا۔ ابھی وہ اس معاملے میں زیادہ سوچتا کہ اس کے موبائل پر کسی نئے پیغام کی نوید سنائی دی۔ اسلان اینٹی سوشل قسم کا آدمی تھا۔ لوگ، دوست، رشتہ دار، سوشل میڈیا، وہ ان سب چیزوں سے دور تھا۔ موبائل پر آنے والے ان چند پیغامات کے اوقات سے ہی وہ بتا سکتا تھا کہ اس وقت کس نے کیا پیغام بھیجا ہوگا۔ اس وقت بھی وہ جان گیا تھا کہ سامنے کون ہوگا۔ کام ہوا یا ڈیمو دوں؟ جس نمبر سے پیغام آیا تھا وہ نمبر موبائل میں محفوظ نہیں تھا۔ وہ کتنے ہی لمحے ساکت رہا، ایسے جیسے بس ایک پیغام اس کا سکون اکارت کر چکا ہو۔ اس کی رنگت باقاعدہ اڑ گئی۔ کافی دیر یوں ہی بیٹھے رہنے کے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھا، تیزی سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف آیا اور الماری سے ایک بستہ نکالا۔ دروازے کا لاک اچھی طرح چڑھایا، سفید رنگ کا چمڑے کا بستہ۔ اس نے احتیاط سے دروازہ بند کیا اور بستہ لا کر پلنگ پر رکھا۔ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، ماتھے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں تھیں۔ انہی لرزتی انگلیوں سے اس نے بستہ کھولا اور اگلے کئی لمحے وہ اپنی جگہ کھڑا رہ گیا۔ وہ ہر دفعہ یوں ہی کھڑا رہ جاتا تھا۔ بستے کے اندر کا سامان اسے ہر دفعہ یوں ہی ساکت کیا کرتا تھا۔ اندر جو تھا وہ بہت کچھ تھا، اور شاید کچھ نہیں بھی۔ اس سے زندگی بدلی جا سکتی تھی، اس کے لیے زندگی ختم بھی کی جا سکتی تھی۔ اندر جو تھا اسلان کو اس سے نفرت تھی، بے تحاشا نفرت۔ مجھے دیر سے جواب دینے والوں سے نفرت ہے اسلان، کام ہوا یا نہیں؟ موبائل کی اسکرین پر ایک پیغام نظر آیا۔ اس نے بغیر جواب دیے موبائل جینز کی جیب میں ڈالا، بستے پر زپ چڑھائی اور الماری کو اپنی جگہ سے سرکایا۔ اس کی بھاری قامت اور اونچے سراپے کے آگے یہ الماری کسی کھلونے کی حیثیت رکھتی تھی۔ اس نے زور لگا کر الماری کو اس کی جگہ سے سرکایا۔ 2 پٹ والی لکڑی کی الماری اپنی جگہ سے ہٹنے لگی۔ اسلان کے بازوؤں کی رگیں ابھر کر واضح ہو رہی تھیں، چہرے پر مشقت کے آثار نمایاں تھے۔ الماری ہٹی تو چپس کا سیاہ سفید فرش دکھائی دینے لگا۔ اس نے ایک محتاط نگاہ دروازے پر ڈالی، پھر ہاتھ بڑھا کر فرش کے ٹائلز کو 2 انگلیوں کی مدد سے سرکایا۔ وہ اس مہارت سے یہ کام کر رہا تھا کہ حد نہیں تھی۔ لال یمن جو پہلے ایک بدقسمت گھر لگ رہا تھا اب وہ رازوں کی پٹاری نکلا۔ ٹائلز سرکانے پر فرش کے نیچے گہرا گڑھا نظر آ رہا تھا، جہاں کئی سفید، سیاہ اور بھورے بستے پڑے تھے۔ وقت کی ساعتیں مٹی بن کر ان پر گرتے ہوئے ان کا اصل رنگ دھندلا گئی تھیں۔ اسلان نے بھاری بیگ بغیر کھولے نیچے پھینک دیا۔ ایسا کرتے ہوئے اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ ٹائلز واپس سیدھے لگا کر الماری کو اس کی جگہ پر رکھ کر اور اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے وہ کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آیا۔ صوفے پر بیٹھ کر اس نے نمبر پر ایک پیغام لکھا۔ مجھ سے نہیں ہو رہا، وقت چاہیے۔ پیغام بھیج کر اس نے موبائل کے ساتھ VPN جوڑا اور گوگل پر کچھ سرچ کیا۔ کمرے میں اس کا انٹرنیٹ کام نہیں کر رہا تھا اور یہاں کسی کے آ جانے کا خوف تھا۔ لال یمن اس وقت چہل پہل سے بھرا پورا تھا۔ باہر کی نسبت اندر خاصی گرماہٹ تھی۔ یہ گھر باہر سے جتنا نازک لگتا تھا اندر سے اتنا ہی مضبوط اور مختلف تھا۔ لکڑی کے پینٹ والی دیواریں خطاطی سے سجی تھیں۔ کہیں کہیں اسلان اور انارا کی بچپن کی تصاویر بھی لگی تھیں، جن میں وہ دونوں خوش تھے، ان کے ماں باپ ساتھ تھے۔ اب تو خیر دونوں باتیں نہ رہی تھیں۔ لاؤنج میں صوفوں پر ڈھکے رنگ برنگے کپڑے، دیواروں پر لگی مختلف ثقافتوں کی تصاویر، اور ایک دیوار تو پوری کی پوری مختلف ثقافتی رنگوں سے بھری پڑی تھی۔ کوئی سندھی ٹوپی تو کوئی رانجھے کی بانسری، کوئی اٹیلین نواردات تو کوئی ایرانی قالین کے ٹکڑے۔ یہ گھر دل آرا اور شجاع یمن نے کئی سال کی منصوبہ بندی کے بعد سجایا تھا۔ گھر پیچھے رہ گیا اور وہ دونوں پنچھی اونچی اونچی اڑان بھر گئے۔ گھر کے ساتھ انہوں نے بہت کچھ برباد کیا تھا۔ تفصیل پھر سہی۔
تمہیں تمہاری بہن سے ملوانے لائے ہیں یا کونے کھدروں میں چھپنے نہیں؟ یافس کی آواز پر اسلان بری طرح چونک گیا۔ ہاتھ میں پکڑا موبائل نیچے جا گرا اور وہ سفید چہرے کے ساتھ اسے دیکھے گیا۔ یہ حرکت یافس کے لیے نئی نہیں تھی۔ اسلان کی انزائٹی اور ڈرے ڈرے رہنے والی عادت سے اب تو سارا گھر عادی تھا۔ وہ اسے غور سے دیکھتے ہوئے چلتا ہوا اس کے قریب آنے لگا۔ اسلان نے جھک کر موبائل اٹھانا چاہا، لیکن برق رفتاری سے یافس اس سے پہلے ہی اچک چکا تھا۔ موبائل کو پلٹ کر اسکرین سامنے کرتے ہوئے یافس کی آنکھیں مشکوک تھیں، لیکن اگلے ہی پل ان میں ملامت اتری تھی۔ اس نے تیزی سے موبائل بند کیا اور بے اختیار دروازے کی طرف دیکھا کہ انارا یا سہراب نہ آ جائیں۔ تم ایسی غلیظ سائٹس وزٹ کرتے ہو؟ وہ بمشکل یہی کہہ سکا۔ اسلان کا بس نہیں چلتا تھا کہ زمین میں گڑ جائے۔ اس کے جسم میں کپکپاہٹ شروع ہو گئی، رنگت تاریک پڑی۔ میں وزٹ نہیں، میں نہیں دیکھتا یہ سب، ماموں اللہ کی قسم میں نہیں دیکھتا۔ میں اس کے الفاظ بے ربط تھے، گردن شرم سے گڑی جا رہی تھی۔ کیا اسے یہ دن بھی دیکھنا تھا؟ اگر تم دیکھتے بھی ہو تو کیا یہ جگہ ہے؟ باہر تمہاری بہن موجود ہے، تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ ماموں میں نہیں دیکھتا یہ سب، میرا یقین کرو پلیز، اللہ کی قسم میں نہیں دیکھتا۔ وہ 25 سالہ لڑکا نہیں 2 سالہ بچے کی طرح صفائی دے رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں، وہ قابل ترس لگتا تھا، لیکن جو کچھ یافس نے دیکھا تھا چھٹلایا تو اسے بھی نہیں جا سکتا تھا۔ بیٹھو۔ اب کہ وہ نرمی سے بولا تو اسلان لب کاٹتے ہوئے بیٹھ گیا۔ یافس اس کی دائیں طرف بیٹھا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یہ سب تمہارے اپنے لیے نقصان ہے بچے، میں آج تمہیں بے عزت کروں گا، ڈراؤں دھمکاؤں گا، لیکن اس سب کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کل میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں گا اور تم پھر یہی سب دیکھو گے۔ میں تمہارے ساتھ بیٹھ کر تم سے وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ تم اپنی صحت، زندگی اور آخرت ان غلیظ ویب سائٹس پر کیوں برباد کر رہے ہو؟ اسلان نے نگاہیں اٹھا کر شکوے سے اسے دیکھا۔ میں کہہ رہا ہوں میں نے نہیں دیکھا اور آپ میری بات نہیں مان رہے۔ آپ نے آرا پر نظر رکھی ہے؟ وہ آج کل کیا کر رہی ہے کہ آپ یہ جانتے ہیں؟ نہ چاہتی ہوئے بھی وہ مقابلے بازی پر اتر آیا۔ میں اپنے کارنامے اس کے سر تھوپنا بند کرو۔ یافس نے درشتی سے ڈپٹا۔ آرا تمہاری طرح ہر دفعہ مجھے مایوس نہیں کرتی۔ یہ کہیں کہ آپ مایوس ہوتے نہیں، ورنہ آرا وہی لڑکی ہے جو کسی لڑکے سے رابطے میں ہے۔ یہ تربیت کی ہے آپ نے اس کی؟ اس کی آنکھوں کی سرخی، اس کی گردن کی ابھرتی رگیں اور نگاہوں کا سوال یافس کو رخ پھیرنا پڑا۔ مجھے یقین ہے وہ ہمیں مایوس نہیں کرے گی۔ اور میں؟ آپ کو مجھ پر یقین کیوں نہیں ہے؟ یافس نے سخت سلگتی نظروں سے اسے دیکھا۔ تم یقین کا موقع کب دیتے ہو؟ یوزلیس، اس نے اضافہ کیا۔ اسلان کے حلق میں آنسوؤں کا کوئی گولا سا اٹک گیا۔ چند سال پہلے وہ بھی کسی کو ملوانے لایا تھا۔ وہ بھی اسی طرح کے لفظ سننا چاہتا تھا جو آرا کے بارے میں کہے گئے، مگر اس سے نہیں کہے گئے، اس گھر میں کسی سے نہیں کہے گئے۔ جب کسی کو اس کی پرواہ ہی نہیں تو وہ کیوں کرے؟ اچھا جی، اس ایپیسوڈ کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور کہانی اور نکل کے سامنے آ رہی ہے۔ اور جو پچھلی ایپیسوڈ میں باتیں کر رہی تھی وہ غلط باتیں تھیں۔ آرا اور انارا بہنیں نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی لڑکی ہے، انارا تارون، اور اس کا آرا نیم بھی ہے، نک نیم ہوگا شاید۔ اور وہ دونوں بہن بھائی ہیں، اور ان کی اماں ابا کی سپریشن ہو گئی ہے، اور وہ دونوں زندہ ہیں۔ ابا نیو یارک میں ہوتے ہیں، اور اماں ہے وہ شاید دوبارہ سے شادی کر چکی ہوگی، کیا کہہ سکتے ہیں۔ اور وہاں پہ بھی اچھا جو نئے نام نکل کے آتے ہیں وہ بھی پھر مشکل ہوتے ہیں۔ ابتسام نام تھا، جو بھی نام تھا۔ اور یہ ماموں اور چاچو کبھی کسی زمانے میں دوست ہوتے تھے، اور پھر کوئی کیس چلے ہوں گے نا عدالت شدالت کے، تو ایک دوسرے پہ الزام لگائے ہوئیں گے، تو پھر وہ اب ناراض ہو گئے ہیں۔ اور انارا شاویر میں انٹرسٹڈ ہے، اور وہ بتا بھی دیتی ہے اپنے بھائی کو، لیکن بھائی صاحب کے اپنے ہی مسئلے ہیں کہ تمہاری وجہ سے ایک دم سے کوئی ایسے کیسے کہہ سکتا ہے؟ ایسی باتیں تو کوئی منہ پہ تو نہیں کہتا نا، تمہاری وجہ سے مجھے میں اگنور ہوتا ہوں، یا ایسی باتیں ہیں نا۔ تو اسلان ہے یا اسلان ہے جو بھی ہے، تو یہ کچھ زیادہ ہی امیچیور کیریکٹر ہے، اور انارا اس سے چھوٹی اور وہ کافی میچیور لگ رہی ہے۔ خیر، مجھے لگتا ہے اسلان غلط کاموں میں انوالو ہے۔ وہ یہ ڈرگز وغیرہ کے بیگز ہیں شاید اس کے پاس، اور وہ کون اس سے بات کرتا ہے کہ تم نے وہ کیا کہ کام کہ نہیں کیا؟ شاید وہ ابتسام ہو، شاید وہ اس کا بڑا بھائی ہو، کیا نام تھا، کوئی مخدوم تھا لاسٹ نیم رئیس، ہاں رئیس مخدوم، تو وہ تھا،
یہاں پہ انہوں نے زبردست اچھا دونوں جو فیملیز ہیں نا ان میں کافی چیزیں ملتی جلتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دونوں کے پیرنٹس سیپریٹ ہیں، اور وہ اس کی لڑکی کا نام اس کی اماں نے زبردستی جو لاسٹ نیم ہے وہ تارون لگوایا ہوا ہے، اور وہاں پہ اس کی اماں زبردستی اس کا نام نا وہ رکھتی ہیں مخدوم، بنگش رکھواتی ہیں، حالانکہ وہ مخدوم فیملی کا ہے. تو یہ تو غلط ہے، دونوں میں یہ چیزیں کامن ہیں. تو شاید وہ رئیس یہ سب کروا رہا ہو اسلان کے تھرو، ہے نا، مے بی. اور وہ دونوں یہ ماموں اور چاچو بات کرے ہوتے ہیں کہ ابھی تک وہ نہیں بھولا. کیا نہیں بھولا؟ بہت سے اس میں راز ہیں، بہت بہت زیادہ راز ہیں، اور ابھی ٹائم کے ساتھ نکلیں گے. اور شاویر جب اپنی اماں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ میرا میلٹنگ پوائنٹ ہے، تو وہ سب ٹھیک ہے، لیکن آپ اپنی اماں سے یہ سب نہیں کہہ سکتے ہو. آپ کو اپنی اماں سے یہ سب کہنا بھی نہیں چاہیے. تو اگر آپ اپنی فیملی میں بتانا چاہتے ہیں کسی کے بارے میں، تو کیجولی بتائیں، نارمل سا بتائیں کہ ایک لڑکی ہے، اچھی ہے، آپ ایک دفعہ اس سے مل لیں، تو وہاں پہ زیادہ چانس ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے، میں اس کے بغیر مر جاؤں گا، اور اگر آپ نہیں مانیں گی تب بھی میں ادھر ہی کروں گا، تو وہاں پہ تھوڑا ری ایکشن شدید ہو جاتا ہے. ایک دم سے آپ کے پیرنٹس ڈیفینسو ہو جاتے ہیں کہ یہ غلط ہے، ہمیں ویلیو نہیں دی جا رہی ہے وہ. تو یہاں پہ ایک میں آپ کو یہ ٹپ دینا چاہتی ہوں کہ اگر کسی میں انٹرسٹڈ ہیں بھی تو گھر والوں کو ظاہر کریں کہ اتنے انٹرسٹڈ نہیں ہیں، ٹھیک ہے. بات کی بعد میں دیکھی جائے گی، لیکن ظاہر ہمیشہ یہی کریں کہ ہاں بس دیکھ لیں، بہتر ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اگلی ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات، تب تک کے لیے رکھیں دعاؤں میں یاد. اللہ حافظ.